نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیس روزہ سمر کورس کا آج دوسرا دن ہے۔ معلم القرآن کا سبق نمبر 2 ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس سے پہلے سبق نمبر 1 کا خلاصہ۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم نام یا صفت کو کہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ ال جس لفظ کے شروع میں آ جائے وہ اسم ہوتا ہے۔ تنوین جس لفظ کے آخر پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش موجود ہوں وہ بھی اسم ہوگا۔ گولتا، الف اور لمبی تا جس لفظ کے آخر میں ہوں وہ بھی اسم ہوگا۔ فعل ایسا کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور زمانہ بھی پایا جائے۔ فعل کی پہچان یہ ہے کہ شروع میں یا، تا، حمزہ، نون، یا، سین، سوفا، الف سین تا اور قد شروع میں آ جائیں تو وہ لفظ فعل ہوگا۔ آخر میں تا، تی، تو اور تا ساکن اور نون مشدد جس لفظ کے آخر میں آئیں گے وہ فعل ہوگا۔ کلمہ کی تیسری قسم حرف ہے اور یہ ملانے کا کام دیتا ہے۔ ایسا کلمہ جس میں نہ اسم کی علامت ہو نہ فعل کی تو وہ حرف ہوگا۔ یہ اسموں اور فعلوں کو ملانے کا کام دیتا ہے اور اگر الگ استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہ دے۔ اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معلم القرآن جو کہ ہمارا شارٹ کورس ہے، اس کا سبق نمبر 2۔ اس میں 4 علامات ہیں۔ بنیادی طور پر تو آپ ان علامات کو پڑھ چکے ہیں پہلے سیشن میں۔ مزید تفصیل اس کی آج دیکھتے ہیں۔ یا، تا، حمزہ، نون یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں۔ ان کی موجودگی میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پہلی علامت ہے یا، اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ مثلا یحکم، یا کا معنی وہ، باقی لفظ ہے حکم، اور حکم جب کیا جاتا ہے کسی کو تو گویا کہ اس کام کے کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے حکم کر دیا، یعنی میں نے فیصلہ کر دیا۔ یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یؤمن
وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا. یا کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچے گا؟ امن. امن، ایمان، مؤمن ہم اردو میں بولتے اور سمجھتے ہیں. یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یا کو ہٹا دیں تو باقی لفظ ہے خلق. خلق، خالق، مخلوق، تخلیق، مخلوقات. وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یہدی، یہ لفظ ہدایت سے نکلا. ہدایت، ہادی برحق، ہادی کائنات، یہ ہم اردو میں بولتے ہیں. تو یہدی کا کیا معنی ہوگا؟ وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا. ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. یہ لفظ نصر سے نکلا ہے. نصر، ناصر، منصور، انصار، انصاری، انصار مدینہ، اور بھی بہت سارے الفاظ آپ کی زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں. ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. یقتل، یہ لفظ قتل سے نکلا ہے. یا کو ہٹا دیں گے تو کیا بچے گا؟ قتل. اردو میں کیا بولیں گے؟ قتل. قاتل، مقتول، قتال فی سبیل اللہ. یقتل، وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا. یہ لفظ قول سے نکلا ہے. اگر آپ یا کو سائیڈ پہ کریں گے تو پیچھے قول ہی بچے گا. قول، اقوال، مقولہ، اقوال زرعی، ایسے بہت سارے الفاظ اردو میں بولے جاتے ہیں. یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا. یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا. یہ لفظ سمع سے نکلا ہے. سمع، سامع، اعلی سماعت، محفل سماع، سننے کے معنی میں. یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا. یضل، وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا. یہ لفظ اردو میں بولا جاتا ہے ضلالت و گمراہی. ضلالت و گمراہی. یضل، وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا. اسی طرح یظلم، وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا. یہ لفظ ظلم سے نکلا ہے. ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم. ظلم کی جمع مظالم. وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا. یا تا حمزہ نون میں سے پہلی علامت یا ہے اور اس کا معنی وہ ہے. پہلی علامت یا اور اس کا معنی وہ. دوسری علامت تا اور اس کا معنی تو، تم، آپ. یہ علامت کا اصل معنی تو ہی ہے. تم اس وقت کرتے ہیں جب اس کے لفظ کے آخر میں جمع کی کوئی علامت آ جائے. جیسے تؤمنو سے تؤمنون، تو اس وقت تا کا ترجمہ صرف تو نہیں کریں گے بلکہ تم کر دیں گے، کیونکہ آخر میں جمع کی علامت بھی موجود ہے. اور آپ سے ترجمہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی سے بات کرتے ہوئے ادب ملحوظ خاطر ہو. ادب کے ساتھ بات کرنی ہو تو پھر آپ کو آپ سے کرتے ہیں. اس علامت کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا. پہلی مثال ہے تسمعو. پہلی مثال کیا ہے؟ یہ کس سے نکلا؟ سمع سے. کس سے نکلا؟ سمع، سامع، اعلی سماعت، محفل سماع، سننے کے معنی میں. اور اگر یہی لفظ یا کے ساتھ ہو، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یا کی مثالوں میں، یسمعو، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ سنتا ہے یا سنے گا. تعلم، تو جانتا ہے یا جانے گا. یہ لفظ علم سے نکلا ہے.
علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات. تؤتی یہ ایسا لفظ ہے جو اردو میں نہیں بولا جاتا، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. اس کا معنی عطا کرنا ہے. تؤتی تو دیتا ہے یا دے گا. تشاء تا کا معنی تو اور شاء کا معنی چاہنا. اردو میں ہم کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ، ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی کام اگلے دن یا بعد میں کرنا ہو، اور انشاءاللہ کہنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی جاتی ہے کہ اے ہمارے خالق اور مالک، یہ کام ہم بعد میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کی توفیق ہوگی تو یہ کام ہو سکے گا، آپ توفیق عطا نہ کریں گے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. تؤمنو تو ایمان لاتا ہے یا لائے گا. اسی طرح تعبدو تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا. تا کو ہٹا دیں کیا بچے گا؟ عبد، عابد، معبود، عبادت. تعبدو تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا. اور اگر یہی لفظ یعبدو ہو تو پھر ترجمہ وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. ترزقو یہ تا کو ہٹا کر باقی کیا علامت بچے گی؟ رزق. اور کیا بولیں گے؟ رازق، رزاق. اور اللہ کی صفت ہے رزاقیت، رزق دینا. تظلم تو ظلم کرتا ہے یا کرے گا. ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم. یہ اردو کے الفاظ مشکل نہیں ہیں، تھوڑا سا ذہن پر زور دیں گے تو یاد آ جائیں گے، اور اس انداز سے یاد کیا ہوا انشاءاللہ العزیز زندگی بھر آپ کو نہیں بھولے گا. اور اس طرح یاد کرنے سے جو سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، قرآن مجید بغیر ترجمہ پڑھے جب آپ اس کی تلاوت سنیں گے یا تلاوت کریں گے، 70 یا 70+ % آپ کو جو ہے آٹومیٹک ترجمہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. بہت کم الفاظ ہوں گے جن کا معنی اور مفہوم آپ کو سمجھنا پڑے گا یا یاد کرنا پڑے گا. یہ تو آپ پریکٹیکل کر ہی چکے ہیں، آج تیسرا دن ہے ماشاءاللہ. جی تجاہدو، تجاہدو جہاد سے نکلا ہے. جہد، جہاد، مجاہد، مجاہدین اور جہاد فی سبیل اللہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں. تغفرو یہ لفظ غفر، اصل لفظ اس کا کیا بچے گا؟ غفر. غفر، غفران، مغفرت اور استغفار. غفر، غفران، مغفرت اور استغفار، بخشش مانگنا. تغفرو تو بخشش مانگتا ہے یا مانگے گا. نوٹ، تا کا مفہوم تو، تم، آپ کے علاوہ کبھی وہ ایک مؤنث بھی ہوتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب تا ایسے لفظ کے ساتھ آئے جو اس لفظ سے پہلے تا موجود ہے شروع میں، اور اس کے بعد جمع کا لفظ آنے والا ہے. تا کے بعد ایک لفظ جمع کا آنے والا ہے، اس وقت اس کا استعمال ہوتا ہے. اور عام طور پر جب تا مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ الگ اردو میں کرنا ممکن نہیں ہوتا. اس کی مثال سے آپ دیکھ لیجئے، تجری من تحتها الانہار. تجری یہ لفظ نکلا ہے جاری سے. اردو میں جاری اور اجرا بولا جاتا ہے، جاری اور اجرا. تجری
چلتی ہیں، من تحتیہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ اب آپ غور کریں، یہ ہے تجری کے شروع میں تا، اور اس کا ترجمہ یہاں ممکن نہیں، اور یہ تا آئی ہے الانہار کی وجہ سے۔ الانہار جمع ہے، اور یہ ایسی جمع ہے، یہ نہرن کی جمع ہے، اور ایسی جمع ہے کہ یہ عربی زبان میں ایک مؤنث کے برابر ہے۔ ہر زبان کے اپنے اپنے قواعد اور کلیے ہوتے ہیں، تو عربی زبان میں یہ جمع، اس جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو جمع مکسر جو ہے عربی زبان میں ایک مؤنث کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے تا کا استعمال کیا گیا ہے کہ وہ باغات، جنتیں ایسی ہیں کہ تجری من تحتیہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ لا تدرکہ الابصار، یہ آیت اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق ہے کہ اللہ تعالی ایسی ہستی ہے کہ نہیں ادراک کر سکتی اس کا آنکھیں۔ یعنی جب انسان دنیا میں ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، اس کا یہ مطلب ہے۔ وہ بھلے بڑی سے بڑی، عظیم سے عظیم اور سب سے کریم ہستی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اصول بتا دیا کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان، جن اور مخلوقات کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اپنی قوم کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا تھا، اور قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے۔ انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ ہمیں اپنا آپ دکھا دو، ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زیارت کروانے کی بجائے ارشاد فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ لن ترانی، یہ حرف لن جو ہے یہ عربی زبان میں ایسا لفظ ہے کہ اس میں نفی ہوتی ہے، اور نفی بھی بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے، حال سے لے کر مستقبل سمیت قیامت تک آنے والی آخری گھڑی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، کہ اب سے لے کر قیامت تک یہ ممکن ہی نہیں کہ تم مجھے دیکھ لو۔ ہاں فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اگر تم ضرور نظارہ کرنا چاہتے ہو تو یہ سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی نور کی تجلی اس پر پھینکتا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر گیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جَعَلَهُ دَقًّا، جلا کے راکھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکا اور جل کے راکھ ہو گیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود بے ہوش ہو گئے، اور ان کے ساتھ جو 40 سردار کتاب لینے کے لیے گئے تھے وہ 40 کے 40 اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکے اور فوت ہو گئے۔ 40 کے 40 سردار فوت ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو دیکھ کے ہکے بکے رہ گئے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ یہ تو میرے ساتھ کتاب لینے کے لیے آئے تھے اور یہ سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے تو ان کو یہاں کوہ طور پر لانے سے پہلے ہی فوت کر دیتے۔ یہ تو میرے لیے بہت بڑا ایک پریشانی کا باعث بن گیا۔ دعا کی یا اللہ رحمت فرما، ان کو زندہ فرما۔ اللہ نے پھر ان 40 سرداروں کو دوبارہ زندگی عنایت کی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، یہ عقیدے کی بات ہے اس لیے بڑی وضاحت سے عرض کر رہا ہوں، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کر اس بات کو سنیں۔ جب نبی رحمت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔
آپ سے بہت ساری باتیں کی، بہت سارے احکام اس وقت نازل ہوئے، بہت ساری آپ نے سیر کی، آسمانوں کی بھی، جنت کی بھی، جہنم کی بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے یا نہیں؟ یہ سوال سیدہ طاہرہ صدیقہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا گیا۔ آپ نے جو جواب دیا وہ جواب صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے خود سوال کیا، حل رأیت ربک رأیت، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو جواب میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے خود ارشاد فرمایا، نور ان اراہ، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ جب سید الانبیاء والمرسلین خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم قرآن مجید کے بعد حدیث کی صحیح ترین کتابیں ہیں، اور قرآن کے بعد انہی دو کتابوں کا مقام ہے۔ ان میں جو بات، جو حدیث تحریر ہے وہ حق ہے، ہو بہو ایسے جیسے قرآن مجید ہے۔ تو اس مسئلے میں ہمیں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ بات واضح ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اور پھر جب جنت میں چلے جائیں گے پھر تو سب کو زیارت ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ جنت والی آنکھ اور اس دنیا والی آنکھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ جنت میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی زیارت کریں گے، یہ بات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ بتائیں، اتنی زیادہ مخلوق، پوری کائنات اللہ کی مخلوق سے بھری ہوئی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے؟ کیسے ممکن ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بڑی پیاری مثال دی، کہنے لگے جب 14ویں کا چاند ہو، چاند مکمل ہوتا ہے اس دن نا، فل ہوتا ہے، اور اس دن آسمان پر بادل بھی نہ ہو، رات کا ٹائم 14ویں کا چاند، آسمان پر بادل نہ ہو، تو پوری دنیا میں سے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جسے چاند دیکھنے میں پرابلم ہو؟ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا سترون ربکم ہاکذا، جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، قیامت کے بعد جنت کے اندر اپنے رب کریم کی اسی طرح تم زیارت کیا کرو۔ ہاں ایک بات اور بڑی قابل ذکر ہے کہ وہاں زیارت تو روز ہوگی لیکن سب کو نہیں ہوگی۔ اگر چاہتے ہو اپنے رب کریم کی روزانہ زیارت کرو تو پھر اللہ کی کلام اور اس کے احکامات پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا کرو، سنت رسول پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا کرو۔ جس شخص میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ رب العزت کی بار بار زیارت کرے گا۔ کسی کو روزانہ ہوگی، کسی کو 3 دن کے بعد، کسی کو 1 ہفتے کے بعد، کسی کو 1 مہینے کے بعد، کسی کو 6 مہینے کے بعد، کسی کو سال میں بھی 1 مرتبہ۔ تو یہ جس کے جتنے اعمال ہوں گے، جتنا اس کا جنت میں درجہ بلند ہوگا، اتنی جلدی اسے اللہ کی زیارت ہوگی۔ تو یہ ایک اہم معاملہ تھا، اس مسئلے کو مسئلے کی حد تک رکھا جائے اور اس پر مزید بحث نہ کی جائے۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ رب العزت کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اگلے الفاظ ہیں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے دیکھتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وَاتَّقُوا تقوی سے نکلا، تم سب ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نفسن کوئی جان،
عن نفسن کسی جان کے شیئن کچھ بھی. جب اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو وہ جانے یا علی کے نعرے لگانے والے پھر کہاں جائیں گے؟ آپ کو پتا ہے، شاید سب کو پتا نہ ہو، میں بتائے دیتا ہوں. ہمارے ہاں مسلمانوں میں شیطان نے ایک جال پھیلایا ہوا ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ جتنے مرضی گناہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے نا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تمہیں بخشوا لیں گے. اس لیے کہتے ہیں جانے یا علی. یہ پنجابی کا جملہ ہے، اور یہ گاڑیوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے، کاروں کے پیچھے ہاں جی لکھا ہوتا ہے جانے یا علی. اسی طرح ایک اور بھی لکھا ہوتا ہے مجھے پورا جو ہے جملہ یاد نہیں آ رہا، کسی کو یاد آ رہا ہے تو بتائے. جنت حسین دی پتہ نہیں، کعبہ علی دا جنت حسین دی، یاد آ گیا مجھے، کعبہ علی دا جنت حسین دی. مطلب انہوں نے سارے دین کو سمیٹ کر ان دو شخصیات کی جھولی میں ڈال دیا ہے، باقی سارے چھٹی کریں. یہی ثابت ہوا نا. یہ دیکھ لیں قرآن مجید آپ کے سامنے ہے. یہ جو نفسن کا لفظ ہے اور نفسن کے آخر میں تنوین موجود ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تنوین اسم کے اندر عام ہونے کا مفہوم پیدا کرتی ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا کوئی جان، یعنی بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان ان لفظ نفسن کے اندر شریک ہیں. کوئی جان کسی جان کے شیئن الگ سے پھر تاکید دی، کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. اور پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر باقاعدہ قانون بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو جزا اور سزا اس کے اعمال کی بنیاد پر ملے گی. جو کما کے لاؤ گے، جو تم خود کر کے آؤ گے، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. ایسا نہیں ہو سکتا گناہ تم کرو سزا کسی اور کو ملے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا خود بھگتنا پڑے گی. حل تستوی الظلمات والنور، تستوی کے شروع میں جو تا ہے اس کا اشارہ ظلمات کی طرف لائن لگا کر واضح کیا گیا ہے. الظلمات جمع ہے ظلمتن کی، اور ظلمتن اندھیرے کو کہتے ہیں. ظلمتن بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دشت و دشت جبل بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. کیسے ہے یہ شعر؟ ہاں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دوڑا دیے بحر ظلمات میں گھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جزاک اللہ جی. تیسری علامت تک ہم پہنچ چکے ہیں اور وقت بھی ہمارا کافی بیت چکا ہے. آپ ذرا جلدی جلدی میرا ساتھ دیجئے. ہاں جی، یہ علامت واحد اور مذکر دونوں کے لیے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اقولو، میں کہتا ہوں یا کہوں گا. یہ لفظ قول سے نکلا ہے. اعلمو، اعبدو، اعوذ. یہ اردو میں بولا جاتا ہے تعویذ. تعویذ جو کہ سنت نہیں ہے، اور دم کرنا سنت ہے. دم کرنا سنت ہے، بھلے اکیلی سورۃ فاتحہ پڑھ کر ہی دم کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر نماز کے بعد آخری 3 سورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی، یہ 4 چیزیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور تمام کائنات کے لوگوں کو دم کیا کرتے تھے. یہ سنت ہے اور اس عمل کی ضمانت جنت ہے. اسمعو، اغفرو، اخلقو، اجیبو. جواب وہی بندہ دیتا ہے جو کسی کی بات کو قبول کرتا ہے. اجیبو، میں قبول کرتا ہوں.
रब्बुकुम आलमु। ये एक हमजा के मुतालिक अहम बात आई है कि हमजा का माना मैं तो आपने पढ़ लिया है, एक हमजा का माना और भी होता है, और वो होता है सिफत में ज्यादती। और ये सिफत में ज्यादती उस वक्त होती है जब ये बजाते खुद लफ्ज इस्म होता है, फेल नहीं होता। ये लफ्ज खुद इस्म होता है और इस्म के शुरू में हमजा होता है, उस वक्त सिफत की ज्यादती का मफहूम होता है। चूंकि शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती है इसलिए इसको हम नोट करवा रहे हैं। इसकी मिसाल को देखें, रब्बुकुम आलमु। अब यूं लगता है आलमु फेल है, लेकिन ये इस्म है और इस्म के शुरू में हमजा है, इसके अंदर सिफत की ज्यादती का मफहूम पाया जाता है। तुम्हारा रब आलमु ज्यादा जानता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, कौन बड़ा जालिम है उस शख्स से जो अल्लाह की मसाजिद में अल्लाह का जिक्र करने से मना करे। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, यकीनन तुम में से सबसे बड़ा मुत्तकी है वो शख्स, सबसे ज्यादा इज्जत वाला है वो शख्स जो तुम में सबसे ज्यादा तकवा वाला हो। जितना ज्यादा तकवा होगा उतनी ज्यादा अल्लाह के यहां तुम्हारी इज्जत होगी। तो अकरमा और अतका दोनों के शुरू में हमजा, इस्म के शुरू में हमजा है, ये फेल के शुरू में हमजा नहीं है। चौथी और आखिरी अलामत है हमारे सबक की, ये अलामत दो या दो से ज्यादा मुज़क्कर व मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। तर्जुमा हम किया जाता है, नरज़ुकु, नखलुकु, नस्तईनु। इस्तिआनत उर्दू में बोला जाता है, ताअवुन नाबुदु। इसी तरह नगफिरु, नस्माउ, ननसुरु। ये जब बच्चे पढ़ते हैं तो आपको परेशानी तो नहीं होती, समझ आ रही होती है। नकूलु, आप भी साथ बोला करें ताकि आप पर सुस्ती ना आए, आप भी हमारे साथ शरीक रहा करें। नज़लिमु, बड़ी अहम बात पूरे सबक की चारों अलामात के मुतालिक लिखी हुई है। या ता हमजा नून पर पेश और आखिरी हरफ से पहले जबर, तो तर्जमे में थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है। किया जाता है या किया जाएगा का मफहूम होता है। मजहूल इसे कहते हैं। यफ़अलु, ये लफ्ज फेल से निकला है। फेल, फाइल और मफूल उर्दू में बोले जाते हैं। यफ़अलु वो करता है या करेगा। अब इसी पर पेश लगाकर आखिर से पहले जबर लगाई और जबर के ऊपर दायरा लगाया, नजर आ रहा है ना। युफ़अलु वो किया जाता है या किया जाएगा। यरज़ुकु, अब इसी के ऊपर या पर पेश लगाकर और आखिर से पहले जबर लगाकर युरज़ाकु वो रिज्क दिया जाता है या दिया जाएगा। यालमु, और इसी को योलमु पढ़े तो फिर यक़तुलु और युक़तलु। अब ये देखिए छोटी सी तब्दीली और माने में कितना बड़ा फर्क है। ये तो फिर भी दो हरफों की तब्दीली है कि यहां पर भी पेश है, आखिर से पहले भी जबर है। बाज़ औक़ात अकेले जबर जेर की तब्दीली से माने में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। मजीद मशक के लिए देखें, यख़लुकु, तख़लुकु, अख़लुकु, नख़लुकु, यस्माउ, तस्माउ,
نسمعو، سب بولا کریں اور ذرا جوش جذبے کے ساتھ بولیں، پتہ چلے کہ ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یعلمو، تعلمو، اعلمو، نعلمو، یعبدو، تعبدو، اعبدو، نعبدو، یرزقو، ترزقو، ارزقو، نرزقو، یخلقو، یعرفو۔ عرف اور تعارف اردو میں بولا جاتا ہے، عرف اور تعارف، متعارف، تعارف، متعارف۔ یقتل، یشرک، یذکر، بولو اجازت ہے؟ ہاں جی، یظلم، ینصر، یسأل، یرزق۔ ماشاءاللہ سبق آپ کا مکمل ہو گیا ہے اور امید ہے آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ مزید اس کا خلاصہ آپ دیکھ لیں۔ فعل کے شروع میں یا تا حمزہ نون، یا کا معنی وہ، تا کا معنی تو، تم، آپ، حمزہ کا اور نون کا۔ اب تا کا آپ نے الگ سے بھی ایک معنی پڑھا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک مؤنث، اور الگ اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ ایک معنی آپ نے حمزہ کا بھی پڑھا ہے، وہ کیا ہے؟ صفت میں زیادہ ہونا، صفت میں زیادہ ہونے کا مفہوم۔ یا تا حمزہ نون کے متعلق ایک آخری بات آپ نے نوٹ میں پڑھی ہے، یا تا حمزہ نون پر پیش اور آخر سے پہلے زبر، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ اور الحمدللہ سبق نمبر 2 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔